عمران خان نے جیل میں 2 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی مظلوم بہن کو کہا کہ جا کے کہہ دو کہ سب متحد ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت متحد ہونے کا ٹائم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ باہر نکلتا ہے تو یہاں سے میں علی امین صاحب کو کہوں گا کہ یہاں سے آپ لوگ پیدل مارچ کریں اور وفاق کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ ہماری گورنمنٹ کو تم بدنام کر رہے ہو، ہم پختون قوم کو سمجھا رہے ہیں اور پختون قوم بھی ماشاءاللہ سمجھتی ہے کہ علی امین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ کہا جی کہ امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان، آج کل کہہ رہے ہیں شہباز شریف امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ دیکھیں وہ بوٹ پالش کرنے والا لیڈر نہیں ہوتا، جو بوٹ پالش کرنے والے ہوتے ہیں، جی حضوری کرنے والے آتے ہیں، وہ لیڈر نہیں ہوتے۔ اور وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اپنا بوتھا ڈبے کے اوپر چپکا کے 120 روپے کا ڈبہ اور اس میں 110 روپے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ یہاں کیا جا رہا ہے کے پی کے حکومت کو صرف فلاپ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پنجاب میں ہمارے اوپر جتنی فسائیت کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کے پی کے میں آتے ہیں تو سکون کا سانس لیتے ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہے جی کہ خان میں نے اتنی کارکردگی دکھائی ہے، اب خان کا نام و نشان نہیں رہا۔ اس کی کارکردگی صرف ٹک ٹاک تک محدود ہے، وہ صرف ٹک ٹاکر ہے، ایک اچھی جانور۔ آپ دیکھ لیں سارے کے پی کے والوں، جانور پکڑ کے ٹرالے میں کھڑا کر کے 10 گھنٹے تک ان بے زبانوں کو وہاں کھڑا رکھا دھوپ کے لیے کہ محترمہ آ رہی ہے، وہ ٹک ٹاک بنائیں گی اور تب کہیں گے آپ نے جانور پکڑے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ قوم سمجھ چکی ہے، شعور کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے۔ تمہاری ایکٹنگ اور تم سمجھتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ اور اپنا بوتھا چمکانے سے تم قوم میں ہیرو بن جاؤ گی، نہیں۔ تم فارم 47 کے چور ہو، تم مینڈیٹ چور ہو، تم لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے اور یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ تم نے ظلم و فسائیت کی ہوئی ہے پنجاب میں، ہر ورکر کے گھر میں چھاپا، ہر لیڈر کو 10 سال سزا، کسی کو 20 سال سزا، کسی کو 30 سال سزا، کسی کو 40 سال سزا، اور ہمارے مرشد کو بھی تم نے سزاؤں پہ سزاؤں۔ القادر کیس کیا ہے جس کا فیصلہ کر رہے ہو؟ توشہ خانہ 1 2 ڈرامے کر رہے ہو، جو ایک پاکستانی عام بندے کے ساتھ پولیس کرتی ہے وہی کچھ عمران خان کے ساتھ۔ یہ سب ننگے ہو گئے ہیں، یہ قانون ننگا ہو گیا ہے، یہ نظام ننگا ہو گیا ہے۔ عوام سمجھتی ہے، عوام نک و نک ہو چکی ہے۔ جس دن بھی عوام نکلی انشاءاللہ نیپال بھول جائے گا، بنگلہ دیش بھول جائے گا، انڈونیشیا بھول جائے گا، اور تم لوگوں کو پتہ لگے گا کہ تمہاری عوام جب گھیراؤ کرے گی اور یہی پختون قوم ہوگی جو یہاں سے نکلے گی اور انشاءاللہ پیدل۔ آپ یہاں پہ بڑے جوش میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ شہباز شریف امریکہ کے وزٹ کر رہے ہیں، کبھی کس ملک کے وزٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملک بہت ترقی کر رہا ہے۔ وہاں جوتے پالش کرنے میں بہت ترقی کر رہا ہے، کیونکہ جوتے پالش وہ بہترین کرتا ہے۔ چیری بلاسم اس کو کہتا تھا خان، اور چیری بلاسم بوٹ چمکائے اور ایسے کرے اور ایسے ڈک ڈک کر کے باہر ناک کٹ رہا ہے ہمارا۔ پوری دنیا ہمارے اوپر تو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پرائم منسٹر اٹھا کے بٹھا دیا ہے اس کو۔ یہ ملک ایک لیڈر مانگتا ہے، امت مسلمہ کا لیڈر مانگتا ہے۔ اسرائیل کے اوپر جو ایران نے دھماکے کیے، جو ایران کو سبق سکھایا، اس کو ہوش ٹھکانے آ گئے، مگر پھر بھی غزہ کے اوپر اب تک معصوم بچے اور وہ چہرے، اور جس طریقے سے وہ لاشیں پڑی ہیں اور جس طریقے سے لاشوں میں سے بچے کی لاش کو کتا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ ان عرب کے جتنے بھی بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، 6 ممالک نے اس کو برطانیہ سمیت اس کو کنڈم کیا ہے، اور پاکستان میں پہلی بار یا پوری دنیا میں ان 6 ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ اگر پھر 26 نومبر کی طرح خان ایک اور کال دے دے اسلام آباد دھرنے کی، پھر اگر وہی وہاں پہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں ہم وہی علاج کریں گے جو 26 نومبر کو کیا تھا۔ دیکھیں بات سنیں، پچھلی بار 26 تاریخ کو سارا اونٹ کا رات ہو گیا تھا، صرف دم بچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے محنت کی، دم بچ گئی تھی، لیکن جہاں پر ہم نے رکنا تھا صرف ہم نے وہیں پہ سٹے کرنا تھا۔ جب انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی، پھر وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہمارے دوستوں کا کہا مانتے۔ ورکر کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو آپس میں مت اتفاق، خان کہتا ہے متحد ہو جاؤ، جب ہم نکلیں کسی کو گندا، کسی کو چور، کسی کو تم لوگ غلط بات کہو، آپس میں اتحاد کرو، مل کر نکلو، مل کر اس ظلم کا مقابلہ کرو۔ ہمارے بچوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو ملبوں سے نکالا جا رہا ہے۔ پختون قوم امن چاہتی ہے، خدا را پختون قوم امن چاہتی ہے۔ پختون قوم امن چاہتی ہے۔